so much for giving me this opportunity to share my experience with you all. I hope you all are doing well. सबसे पहले सवाल जो मुझसे किया गया वो ये कि what does it take to host a current affairs show. एक पूरे दिन की प्रिपरेशन, एक 40-45 मिनट का प्रोग्राम होता है. बज़ाहिर सिर्फ ये लगता है कि हम सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. उसके पीछे एक डिटेल्ड रिसर्च जब आप कंटेंट डिसाइड कर रहे होते हैं, सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर आप उस पर काम करना शुरू करते हैं. आप यू ट्राई टू डिग इनटू इट, और जो टॉपिक होता है उसके लिहाज से या कोई जो गेस्ट की सिलेक्शन होती है, समटाइम्स द रिसर्च और द प्रिपरेशन कुड गो इनटू वीक्स. कभी भी एक्सक्लूसिव कोई इंटरव्यू होता है कोई भी एक अहम शख्सियत का, तो उसके लिहाज से भी आपको अपने आप को एक वेल अपडेटेड रखना है, रिसर्च करनी है, सवालात प्रिपेयर करने के हवाले से. और ये सिर्फ एक इंसान जो है, ये एक प्रेजेंटर जो है वो प्रेजेंट नहीं कर रहा होता शो. इसके पीछे एक पूरी टीम की एफर्ट होती है जो आपको नजर आती है, जिसके बाद एक जाके कंप्लीट एक प्रोग्राम के फॉर्म में आपको नजर आ रहा होता है. एक प्रोडक्शन टीम होती है, आपके साथ रिसर्च टीम होती है, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं. सो 5 to 10 पीपल आर पार्ट ऑफ अ शोज टीम. और ये जो टीम होती है कभी कभार जो है इसके अलावा भी टेक्निकल साइड होती है, क्रिएटिव साइड होती है एडिशनल सपोर्ट के लिए. तो वो तमाम लोग जो हैं वो एक प्रोग्राम के हवाले से काम कर रहे होते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं. एंड इट्स एन एंटायर टीम्स एफर्ट दैट रिफ्लेक्ट्स थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ द होस्ट. तो सिर्फ एक शो जो है वो एक एंकर का काम नहीं होता कंडक्ट करना, उसके पीछे बड़े लोगों की मेहनत होती है, जिसके बाद जो है वो आपको डिलीवर एंकर जो है वो कर पाता है. इनपुट होती है, टीम मेंबर्स जो है दे गिव देयर इनपुट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन. भाई गेस्ट लाइन अप करना होता है, किन किन गेस्ट को बुला सकते हैं जब आप टॉपिक सजेस्ट कर रहे होते हैं. सो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, और उसके पीछे बड़े सारे लोगों की मेहनत है. My routine as a program anchor and how do I prepare? It takes an entire day. जहाँ पर आप सुबह जब उठते हैं तो आप न्यूज़पेपर, you would want to go through the newspapers. और मेरी कोशिश होती है कि 2 से 3 तकरीबन इंग्लिश और 2 से 3 उर्दू न्यूज़पेपर ज़रूर पढूं, और कॉलम्स ज़रूर पढ़ती हूँ. हमारे जो नामवर मुल्क के सहाफ़ी हैं और जो कॉलमिस्ट हैं वो कभी कभार बड़े दिलचस्प बातों का इंकशाफ जो है अपने कॉलम्स के जरिए करते हैं. सो यू ऑल्सो वांट टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड ऑन दैट. सो टू कैच ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स टीवी ऑन करती हूँ, आवली बुलेटिन्स देखा जाता है, उस वक्त तक की न्यूज़ जो है वो क्या चल रही है. और फिर लेटर इन द डे चीज़ें डेवलप क्योंकि हो रही होती हैं, शेप हो रही होती हैं. अगर आपका 8 बजे रात का प्रोग्राम है तो उस हवाले से काफ़ी इवन शाम तक भी, इवनिंग्स तक भी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं. जो टॉप स्टोरीज होती हैं उसमें मज़ीद कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही होती हैं. सो इवन लेटर इन द डे आप जाके कुछ ना कुछ फाइनलाइज करते हैं. यू सेट द एजेंडा. आप अपनी टीम के साथ एक अर्ली मीटिंग ज़रूर कंडक्ट करते हैं, और आप उनके साथ जो है वो एक एजेंडा, एक रफ एजेंडा तय करते हैं कि क्या क्या मुमकिन टॉपिक्स हो सकते हैं, क्या क्या आपका कंटेंट जिस पर बेस करे. लेकिन चीज़ें चूँकि डेवलप बड़ी तेज़ी से हो रही हैं और बड़ी जल्दी जल्दी तब्दील हो रही होती हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी मिड वीक तक जो है वो वीक डेज पे स्पेशली काफ़ी एक लोड होता है. एंड कैबिनेट सेशंस के बाद स्पेशली मिनिस्टर्स वांट टू कम अपीयर बिफोर द ऑडियंस, बिफोर द रिपोर्टर्स एज वेल, और आके वो तमाम काबीना के सेशंस का भी अहवाल बता रहे होते हैं. एंड जिस तरह के अभी के टाइम्स है, आपको पता है कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब भी जो है वो आके ही वांट्स टू अपडेट पीपल ऑन द करंट कोरोना वायरस केसेस एज वेल, और जो इकदामात लिए जा रहे हैं उधर है हमारी हुकूमत की जानिब से. तो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, एंड यू वुड वांट टू इंक्लूड ऑल दैट. जो भी तमाम जो हैपनिंग्स हैं और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, यू वुड वांट टू प्रेजेंट इट टू योर ऑडियंस एज वेल. तो उसके लिए ये तमाम चीज़ें, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, तो आपको पता है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी है, कोई अहम अगर केस की समाअत हो रही है तो आपको उस पर भी नज़र रखनी है. पार्लियामेंट्री अगर सेशंस कंडक्ट हो रहे होते हैं, नेशनल असेंबली की डिबेट हो रही है, आप उस पर भी नज़र रखते हैं. पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कुछ हो रही हैं, कहीं भी कोई अगर सानहा या कोई इंसिडेंट पेश आता है तो आपको उसकी भी अपडेट रखनी है. आप रिपोर्टर्स, यू गेट इन टच विद रिपोर्टर्स वर्किंग इन डिफरेंट स्टेशंस. इस हवाले से आपने अपने आप को एक अपडेटेड रखना है, आपने अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है. और आपकी टीम भी होती है आपके साथ जो कि सजेस्ट करती है, इनपुट देती है. गेस्ट की कोऑर्डिनेशन के हवाले से किस गेस्ट को इनवाइट करना है,
اس حوالے سے بھی پھر آپ وہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو کہ آپ along with your team ایک فائنلائز کرتے ہیں ایجنڈا فار دا شو. I believe equal opportunities for both men and women are given in this field. میں پرسنلی بھی اگر اپنی بات کروں تو I started off as an English news anchor, اور اس وقت میں سوچتی تھی کہ میں کس طرح سے کبھی آیا کہ میں کوئی پروگرام کنڈکٹ کر سکوں گی کہ نہیں. لیکن جو میں نے ڈفرینٹ اسٹیجز دیکھے ہیں ٹل آئی بیکیم پروگرام اینکر, رپورٹنگ کی ہے, جلسے کی کوریجز کے لیے بھیج دیا جاتا تھا دیگر شہر, مسلسل موومنٹ, ہم جی گھر سے باہر ہوتے تھے تو مسلسل کوریجز کے لیے شہر در شہر جو ہے وہ جانا ہو رہا ہوتا تھا. along with your team you're moving around, کوریجز کے لیے فلیش فلڈز ہوں, ارتھ کوئک ہو, دیگر اہم مواقع پر جو ہے وہ مرد حضرات بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں, خواتین بھی فیلڈ میں ہوتی ہیں, بڑے چیلنجنگ ٹائمز میں کوریجز کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین ہماری کتنی شانہ بشانہ مرد حضرات کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی رپورٹنگ کر رہی ہوتی ہیں. اور میرے خیال سے کہ اگر آپ اپنے پروفیشن کو ٹیک اپ کریں پروفیشنلی ذمہ داری کے ساتھ تو یہ فرق وہی ختم ہو جاتا ہے. سب کو اپرچونیٹیز ملی ہیں, اینڈ اسپیشلی جب میں بات کروں تو آئی ووڈ وانٹ ٹو مینشن فرزانہ علی صاحبہ جو کہ آج ٹی وی کی پشاور کی بیورو چیف ہیں اس وقت کرنٹلی, وہ بھی کام کر رہی ہیں اور رپورٹنگ بھی انہوں نے بڑی خوب, اور جس طرح سے انہوں نے اپنا جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دی ہے, آئی have witnessed that as a fact. اور ساتھ ساتھ نسیم زہرا صاحبہ بھی وہ بھی بیورو چیف پوزیشن پہ رہ چکی ہیں. ناصر زبیری صاحبہ has been one of the pioneers, she's headed a news organization. تو for us it's like been there done that. میرے خیال سے سب کو اپرچونیٹیز ملتی ہے, آپشن سب کو ملتے ہیں, it's how you convert those options into opportunities for yourself. تو فوکس آپ نے رہنا ہے, اور آپ کو اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو ذمہ داری کے ساتھ آپ نے نبھانا ہے. Well, journalism is not about competition. For me, it's more about presenting facts and bringing out the actual story, the factual story, the real scoop for my audience. اور میری کوشش بڑی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں جو سکھایا گیا ہے کہ جو 5 W's and 1 H, where, what, when, why, who, ہاؤ, یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان فیکٹرز کو آپ اپنی سٹوری کو ویریفائی کریں, آپ خبر کو ویریفائی کریں. اور بعض اوقات کافی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خبر کو بریک کرنے کے لیے یا وہ ریٹنگز اور کمپٹیشن کو فوکس کرتے ہوئے رپورٹرز جو صحافی حضرات ہیں وہ ایٹ ٹائمز ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں ان فیکٹرز کو, اور ویریفائی اچھی طرح سے سٹوری نہیں ہو پاتی. تو عوام تک آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ذمہ داری کے ساتھ آپ ان کو اوتھینٹک خبر, آپ ان کو حقیقت حقائق سے آگاہ کریں, اور اس کے لیے خبر کو اچھی طرح سے جانچنا, اینڈ یو نیڈ ٹو ڈگ ان ٹو دا اسٹوری. آپ نے ویریفائی کرنا ہے, اور یہ نہ ہو کہ وہ ٹویٹر پہ بھی بریک کرنے کے چکر میں کوئی بھی خبر اگر آپ کو مل گئی ہے ویریفائی کیے بغیر جب آپ پوسٹ کر دیتے ہیں تو بڑی شرمندگی کا بھی پھر انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, بیکاز پھر جب باؤنس بیک کرتی ہے خبر تو پھر آپ کو شاید پوسٹ ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس قسم کی مومنٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے آئی بلیو it's very important to get your story verified before you present it in front of your audience. آپ اپنے audience کو factual truth اور حقائق پر مبنی خبر سے آگاہ کیجیے, اور اس کے لیے I believe کہ journalism is more about presenting facts. Yes, everything at times does change even seconds before the show is supposed to go on air. آپ نے کبھی کبھار پورا کانٹینٹ جو ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو کبھی کبھار بالکل یو نیڈ ٹو کیپ اٹ اسائڈ, اس لیے بھی کہ کوئی بڑی بریکنگ آ جاتی ہے, کوئی اہم سیاسی لیڈر کی بھی پریس کانفرنس آ جاتی ہے, کوئی بڑا تہلکہ خیز انکشاف ہو جاتا ہے, کہیں کسی شہر میں دھماکہ ہو جاتا ہے. ایون ڈیورنگ دا شو آپ کو کبھی بھی اس قسم کی اگر کوئی بھی بریکنگ نیوز آتی ہے تو دین یو نیڈ ٹو سوئچ اٹ فار اے وائل ٹو نیوز, اینڈ دین وین یو کم بیک آپ ریزیوم کرتے ہو تو پھر آپ کو یو نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ ایز این اینکر ایٹ آل ٹائمس, اینڈ دیٹس ویئر یور ایکسپرٹیز, یور ایکسپیرئنس, یور پروفیشنل ایبلٹی کمز ان. آپ کو پریپیئرڈ رہنا ہے ہر حال میں. آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف وہ جو ٹیلی پرومپٹر ہوتا ہے اور جس طرح خبریں پڑھی جاتی ہیں
ٹیلی پرومپٹر پہ لکھا ہوا آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے, کچھ نہیں مل رہا ہوتا ہے. آپ نے اس وقت اپنے ایکسپیرئنس جو آپ کا ہوتا ہے ایز این اینکر اس کو استعمال کرنا ہے, اور آپ کو بالکل ہر لمحے جو ہے وہ الرٹ رہنا ہے, وہ چوکنے رہنا ہے. اور کسی بھی قسم کی اگر اس قسم کی کوئی بھی ڈیولپمنٹ اگر آتی ہے, کوئی بھی بڑی خبر آتی ہے, اس کو اس حساب سے ہینڈل کس طرح کرنا ہے, وہ پھر ایک اینکر کا ایک آرٹ ہوتا ہے. سوال کس طرح سے کرنے ہیں, فار انسٹنس کہ جس طرح ڈیورنگ شوز دیر آر مینی اے ٹائم میں نے فیس کیا ہے کہ جب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے, اور ہم جب واپس نیوز بریک کے بعد شو ریزیوم کرتے تھے تو پھر ہم بتاتے تھے اس حوالے سے اپڈیٹس کورسپونڈنس کو آن ایئر اور بیپرس پہ لیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ وہاں صوبائی حکومت کے ترجمان کو یا ریلیونٹ جو شخصیات ہیں ان کو آن بیپرز لے کر آپ ان سے اسی قسم کے پر سوال اس کے ارد گرد جو ہے وہ سوال کرتے ہیں. یو وانٹ ٹو گیٹ دی میکسیمم انفارمیشن آؤٹ آف دیز پیپل, سو یو نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ ایز این اینکر ایٹ آل ٹائمس. یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ گیسٹ جو ہیں وہ ڈراپ ہو گئے ہیں یا نہیں آ سکتے, دا گیسٹ کوڈ ناٹ میک اٹ سم ہاؤ ٹو یور شو, تو اس کے بعد جو ہے آلٹرنیٹ آپشن کیا ہے, یہ تمام چیزوں کے لیے یو نیڈ ٹو بی ویری الرٹ اور آپ کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. ہاؤ ڈز مائی جاب افیکٹ مائی پرسنل لائف؟ آئی تھنک اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, اینڈ اگر آپ اس پروفیشن میں یا کسی بھی پروفیشن میں ہو, آپ کو جگل کرنا آنا چاہیے یور ہوم لائف اینڈ یور پروفیشنل لائف. صحافیوں کے لیے تو اسپیشلی اٹس ویری چیلنجنگ, کیونکہ کبھی کبھار تو آپ اگر اپنے گھر سے باہر کسی بھی کوریج کے لیے, کسی بھی کام کے لیے, اسٹوری کی تلاش میں, اسٹوری پر کام کرتے ہوئے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, تو دیر آر ٹائمز وین یو اسپینڈ ڈیز away from your home, having no contact with your family, اور آپ کام کر رہے ہوتے ہو, تو اس میں آپ کی پرسنل لائف ضرور افیکٹ ہوتی ہے, but then it's a profession and it becomes your passion. اور آپ کو پھر یہ تمام چیزیں اتنی فیل نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. سوشل لائف آپ کی جو ہے اٹ گیٹس لمیٹڈ ٹو سوشل میڈیا, اور اوکیزنس میں بھی آپ اگین لائک آئی سیڈ اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بالکل ہارڈ کور اپنے پروفیشن پہ ہی انہوں نے فوکس کرنا ہوتا ہے, وہ کہیں بھی کوئی گیدرنگز میں نہیں جا رہے ہوتے, بالکل سوشل لائف پہ اپنی مائنس کر دیتے ہیں. اینڈ دیر آر سم جن کے لیے سوشل لائف بڑی ضروری ہوتی ہے, وہ ان کے لیے ایک بریدر ہوتا ہے. تو یو نو آفٹر an entire day's hard work, they would want to spend time with their friends, with their family, کہیں باہر چلے جاتے ہیں weekends پہ, اور the weekly off that they get, کہیں they plan an outing. تو وہ تمام چیزیں ہیں کہ but again it's how you efficiently juggle things simultaneously.